الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين. معزز حاضرین جناب، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، میں نے خطبہ مسنونہ کی بات سورہ فصلت، اس سورہ کا ایک اور نام سورہ حامیم السجدہ، اس سورت کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 تین آیتوں کی تلاوت کی گئی، اور اس مناسبت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آج کے جمعہ خطبہ کا عنوان ہوگا استقامت و وقت کی اہم ضرورت۔ استقامت وقت کی اہم ضرورت۔ پہلے ہم اس عنوان کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس عنوان کی گہرائی کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔
استقامت یہ عربی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے سیدھا ہو جانا، کھڑے ہو جانا، ثابت قدم رہنا، مضبوطی کے ساتھ رہنا۔ یہ لغوی معنی ہے۔ ڈکشنری میں جو آپ کو معنی ملے گا یہ معنی ملے گا۔ شریعت کی اصطلاح میں علماء اسلام نے استقامت کا معنی اور مفہوم کیا بیان کیا ہے؟ علامہ امام نووی رحمہ اللہ اپنی مایہ ناز کتاب صحیح مسلم کی شرح انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اپنے دور کے بہت ہی بڑے عالم دین قاضی ایاز رحمہ اللہ کی تاریخ کو بیان کیا ہے کہ توحید کس کو کہتے ہیں۔ انہوں نے لکھا شرح مسلم علامہ امام نووی رحمہ اللہ نے کہ وحدوا اللہ وآمنوا بہ ثم استقاموا، اللہ کو ایک ماننا، اس پر ایمان لانا، اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا۔ فلم یحیدوا عن التوحید، اور توحید سے نہیں مڑنا۔ وَالْتَزَمُوا طَاعَتَهُ سبحانہ وتعالی، اور اللہ تبارک و تعالی کے اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لینا، إِلَىٰ أَن تَوَفَّوْا عَلَىٰ ذَلِكَ، جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ اللہ کو ایک ماننا، اس پر ایمان لانا اور اس پر ثابت قدم رہنا، توحید سے کبھی نہ پلٹنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کو اپنے اوپر مرتے دم تک لازم رکھنا، اس کا نام ہے استقامت۔ جب ایک انسان استقامت کو اختیار کرتا ہے تو اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے، اپنے ٹارگٹ تک پہنچتا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس استقامت نہیں ہے تو اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ابھی گزشتہ کل ہم نے اور آپ نے بلکہ پورے ہندوستانیوں نے 78واں یوم آزادی منایا۔ آپ اس کا پس منظر دیکھیں گے، اس کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آزادی ہمیں یوں ہی نہیں ملی، اس کے پیچھے استقامت کا بہت بڑا رول تھا۔ ثابت قدم رہے، آگے بڑھے، انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنے سینے کو سپر بنایا، ڈھال بنایا، اور ہزاروں نہیں لاکھوں ہندوستانیوں نے اس منزل تک پہنچنے کے لیے اپنی جان کی قربانی کی، پھر یہ آزادی ہمیں ملی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جب ایک منزل کو پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے استقامت ضروری ہے۔ ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل کیا ہے؟ ہمارا منشا اور ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ ہماری منزل ایک ہی ہے، جس منزل سے ہمیں نکالا گیا اس منزل میں داخل ہونا۔ ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام ابو البشر جس مسکن جنت تھا، ٹھکانہ جنت تھا، اور اس جنت سے نکالا گیا، پھر ہماری جو آخری منزل ہوگی وہ جنت ہوگی، لیکن اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے استقامت کی ضرورت ہے۔ بغیر ثابت قدمی کے، بغیر سیدھے کھڑے رہنے کے، بغیر اللہ کو مانے، بغیر ایمان لائے، بغیر استقامت، بغیر اللہ کو انکار، یعنی اللہ کو انکار کا جو مادہ ہے یہ ہمارے اندر نہ ہو، اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اپنے مرتے دم تک جب تک ہم نہیں کریں گے اس منزل کو ہم حاصل نہیں کر سکتے۔
ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے، چاہے وہ بزرگ ہو، نوجوان ہو، بچہ ہو، مرد ہو یا خاتون، ایک ہی مقصد کہ ہمیں جنت کو حاصل کرنا ہے۔ اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری پریشانیاں آئیں گی۔ ان تمام پریشانیوں سے جب آپ لڑتے ہوئے، مقابلہ کرتے ہوئے مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو منزل آپ کو ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایمان میں استقامت عطا فرمائے اور اس منزل کو اللہ رب العالمین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن جو مخالفین اسلام ہے، ان کا مقصد جو ہوتا ہے ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل سے ایمان کو سلب کر لیں، ایمان کو چھین لیں۔ ایک ہی مقصد۔ آپ فلسطین کی تاریخ اٹھائیں، آپ کو معلوم ہوگا، وہاں سے آپ کو استقامت کا بھی درس ملے گا اور وہاں سے آپ کو ہمت بھی ملے گی کہ فلسطینیوں کو کیوں مارا جاتا ہے، کون سا جرم ہے۔ وہ بھی سورج کی روشنی کو لیتا ہے، فضا میں ہوا جو چلتی ہے سانس یہودی بھی لیتا، مسلمان بھی لیتا ہے۔ جو یہودی کھاتا ہے مسلمان بھی وہی کھاتا ہے، ہر چیز وہی۔ ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے 2 کے بجائے 4 ہاتھ ہوں، مسلمانوں کے 2 آنکھ کے بجائے 4 آنکھ ہوں، جسم کا کوئی اعضاء میں کوئی تبدیلی نہیں، پھر بھی انہیں مارا جاتا ہے۔ اس کی وجہ بنیادی سبب یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان ہے، ان کے پاس ایمان نہیں ہے، اور ایمان ہی کی لڑائی ہے۔ لہذا سب سے پہلا جو ہمارا اور آپ کا استقامت ہونا چاہیے وہ ہے ایمان۔ اور ایمان رہتا کہاں ہے، اس کو بھی ہم اور آپ جان لیں۔ جس ایمان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان دراصل کہاں رہتا ہے، جس ایمان میں ہم استقامت پیدا کریں گے وہ ایمان رہتا کہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر 7 لفظوں میں فرمایا، ارشاد ہے کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا اور اس ایمان کو تمہارے دلوں میں بیٹھایا، تمہارے دل میں، تمہارے دل کی خوبصورتی کے لیے ایمان کو پیدا کیا۔ کفر کو، گناہ کے کام کو، نافرمانی کو ناپسند کیا، یہی لوگ تو ہدایت یافتہ ہے۔ گویا کہ ہمارا ایمان کہاں رہتا ہے، ہمارا دل میں، اور یہ ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا بہت ہی مشہور ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے، سنن ترمذی کی روایت، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والا میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو مانگا کرتے تھے کہ دل کو ثابت قدم کر، کس پر؟ تیرے دین پر، کیونکہ دل میں ایمان ہوتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ خبردار، تمہارے جسم میں، پورے جسم میں گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا صحیح سالم رہتا ہے تو پورا جسم صحیح سالم رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا سن لو، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، وہ ٹکڑا اور کوئی نہیں، هو القلب، وہ ٹکڑا کیا ہے؟ وہ ٹکڑا دل ہے، کیونکہ دل میں ایمان رہتا ہے۔
تو جو دل ایمان سے لبریز ہو وہ دل خوبصورت ہے، اور جو دل ایمان سے خالی ہے وہ دل کیا ہے؟ بدصورت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے۔ لہٰذا ایمان کے اندر سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو استقامت برپا کرنی چاہیے، استقامت قائم کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایمان دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا دولت مند کون ہے؟ بل گیٹس ہے۔ کسی انگریز کا نام لیتے ہیں جو دنیا میں سب سے بڑا مالدار ہے۔ ہم کہیں گے کہ ہندوستان میں کون ہے تو فلاں ہے۔ رب کہتا ہے کہ جس دل میں ایمان ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور دولت مند ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو، کھانے کے لیے اناج نہ ہو، لیکن آپ کے پاس ایمان ہے تو آپ سب سے بڑے دولت مند ہیں رب کی نظر میں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو کہا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو غریب محسوس نہ کریں، آپ یہ کہیں کہ ہم تو سب سے بڑی دولت مند، سب سے بڑے دولت مند ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ بروز قیامت ایک کافر سے اللہ کہے گا کہ روئے زمین بھر اگر تمہیں سونا مل جائے تو کیا تم اس جہنم سے بچنے کے لیے تم اسے میری راہ میں خرچ کرو گے؟ وہ کہے گا ہاں خرچ کر دوں گا۔ رب کہے گا کہ وہ تمہیں قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس سے بھی میں نے تمہیں سستا ایک درس دیا تھا، تحفہ دیا تھا ایمان کا، اگر تم اس ایمان کو لے آتے تو یہ دولت سے بڑی دولت تھی۔ لہٰذا اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں مومن بنایا ہے، جو ہم رب کی نظر میں سب سے امیر آدمی ہیں۔ اسی طریقے سے استقامت ایمان کے ساتھ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہماری بات میں اور ہمارے عمل میں بھی ہو۔ استقامت ہمارے بات میں اور ہمارے عمل میں بھی ہونی چاہیے۔ آج ہم اور آپ اپنے بات کے ذریعے سے استقامت اپنے دل کے اندر پیدا نہیں کر سکتے۔ گالی گلوچ، دوسرے کو تکلیف پہنچانا اور نہ جانے کتنی باتیں ہم کہتے ہیں، تو یہ جو بات ہے، بولی ہے، ہم جو بولتے ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان جنت بھی جا سکتا ہے، جہنم بھی جا سکتا ہے۔ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ ایک انسان اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندہ سے راضی ہو جاتا ہے، اسے جنت عطا کرتا ہے، اور کوئی ایک ایسی بات کہتا ہے کہ رب اس سے ناراض ہوتا ہے اور پھر اسے جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ لہٰذا استقامت بات کے اندر بھی ہونی چاہیے، ہمارے عمل کے اندر بھی، یعنی ہماری زبان نہ پھسلے اور ہمارے عمل نہ پھسلے۔ آج ہم اور آپ اپنے عمل کے اندر کوئی استقامت نہیں۔ آج ہم اور آپ چند روز صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پھر ہماری عبادت میں کمی آ جاتی ہے۔ اچھے کام کرتے ہیں، پھر کچھ دنوں کے بعد ہمارے اندر وہ کمی آ جاتی ہے۔ لہٰذا بات کے اندر بھی اور عمل کے اندر بھی، عمل صالح کے اندر ہمیں استقامت برپا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بہت ساری جگہوں پر اس کا ذکر کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ کے اندر، ایک مشہور صحابی سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام کائنات علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے کس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان کے کنارے کو پکڑا اور کہا اس سے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں کہیں تمہاری زبان پھسل نہ جائے، ایمان سے کفر کی طرف نہ آ جائے، یا اپنی آخرت کو سنوارنے کے بجائے اس زبان کے ذریعے سے بگڑ نہ جائے، اس زبان سے میں زیادہ ڈرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقام پر استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
سورہ ہود کی آیت نمبر 112 میں، سورۃ الشورى کی آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر ایک ہی بات کہی ہے اور کہا فاستقم کما امرت۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ استقامت قائم کریں، کس میں؟ ایمان میں، بات میں، عمل صالح میں۔ اور صرف آپ ہی نہیں، ومن تاب من معک ومن تاب معک، اور جو آپ کے ساتھ توبہ کرنے والے ہیں وہ بھی استقامت قائم کریں۔ آگے اللہ نے کہا کہ جو بھی انسان عمل کرتا ہے اللہ دیکھتا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم حدیث نمبر 38 میں سیدنا سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا تھا، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ یہ بات میں آپ کی بات کسی سے نہ پوچھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملہ کہا۔ کیا کہا؟ 2 جملہ، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں نے ایمان لایا پھر اسی پر ڈٹ جا۔ سوال بڑا اہم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بڑا مختصر دیا، لیکن نبی کی اس بات پر غور کریں گے تو پوری شریعت اس میں داخل ہے۔ آمنت باللہ ثم استقم میں پوری شریعت داخل ہے، کیونکہ جب ایک انسان اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اس پر ڈٹ جاتا ہے، ایمان کے ساتھ وہ سودا نہیں کرتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اسی طریقے سے جب ہم قرآن پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں ذکر کیا ہے کہ اہل ایمان کی زندگی میں استقامت ضروری ہے۔ آپ کے ایمان کے ساتھ کوئی ایسا ہے جو سودا کرنا چاہے گا، لالچ کے ذریعے سے، ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے سے، مار اور قتل و غارت کے ذریعے سے، آپ کے سینے سے، آپ کے دل سے ایمان کو سلب کرنا چاہے گا۔ قرآن پڑھیے، اللہ رب العالمین نے سورۃ العنکبوت کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ نے اپنا اصول بتایا، اللہ کا جو ضابطہ اور قانون ہے اس کو بتایا۔ کیا کہا؟ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا اور اسے آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا؟ اللہ نے اگلے آیت کے اگلے ٹکڑے میں کہا کہ اللہ کا قانون اور دستور ہے کہ وہ آزمائے گا۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں اور ایک آیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت پر 214 میں، وہاں تو جب مصیبت آتی ہے سابقہ امتوں پر تو رسول بھی کہتے تھے، ایمان والے تو کہتے ہی تھے، رسول بھی کہتے تھے متی نصر اللہ۔ اتنی مصیبت دین کے معاملہ میں، اتنی پریشانی، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، خبردار ہو جاؤ اللہ کی مدد بہت ہی قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ان دونوں آیت کے بارے میں، اور پہلی بالخصوص پہلی جو سورۃ العنکبوت کی آیت ہے اس کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری کتاب الانبیاء کے اندر ایک حدیث کہ چند صحابہ مکی زندگی میں چند صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں، ہم پر ظلم ہو رہا ہے، مکہ کے لوگ ہم پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ان میں سے قابل ذکر سیدنا عمار رضی اللہ عنہ، سمیہ رضی اللہ عنہ، یاسر رضی اللہ عنہ، صہیب رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ، مقداد رضی اللہ عنہ، یہ چند ایسے صحابہ تھے جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا اور ان پر بڑے ظلم کیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ تو یہ سمجھ رہے ہو، یاد رکھو سابقہ امتوں پر ایسی ایسی مصیبتیں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے جرم میں کسی کو گڑھا کھود کر
آدھے جسم کو اس میں مٹی سے ڈال کر اس کے سر پر آری رکھ کر کے اسے 2 حصوں میں ٹکڑے کر دیا جاتا. کیا تمہیں وہ وقت آیا ہے؟ وہ وقت نہیں آیا ہے، لیکن ان کے سینے سے ایمان کو کبھی چھن نہ سکا. وہ اللہ اکبر اور اللہ کے نعرے کو بلند کرتے رہے، توحید پر قائم رہے، لیکن کبھی انہوں نے ایمان کے ساتھ سودا نہیں کیا. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایمان کی حفاظت کریں. یہ پرفتن دور ہے، ہر طرف سے، ہر اور سے ہمارے دل سے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر ہم اس جال میں اور چال میں پھنس گئے، اس خندے میں اگر ہم پھنس گئے تو ہماری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی. میں ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. بہت ہی مشہور و معروف واقعہ معراج کا ہے. علامہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المسند کے اندر اس حدیث کو نقل کیا، اس واقعہ کو نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو معراج میں آپ نے ایک جگہ سے بہترین خوشبو کو محسوس کیا کہ بہت ہی بہترین خوشبو آ رہی ہے. کوئی بھی عجیب و غریب جب واقعہ ہوتا معراج کے سفر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جبریل علیہ السلام تھے فوراً سوال کرتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ بہترین جو خوشبو آ رہی ہے یہ کون سی خوشبو ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والے خاتون اور اس کے بچے کی خوشبو ہے. کس کے؟ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والے عورت اور اس کے بچے کی خوشبو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا واقعہ کیا ہے؟ مسند احمد کے اندر یہ واقعہ ہے. تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ فرعون کی جو بیٹی تھی، ایک نوکرانی تھی، وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتی تھی. تو کنگھی کر رہی تھی، بادشاہ وقت ہے اس کی بیٹی، انہوں نے تو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا، میں ہی رب ہوں، میں ہی اللہ ہوں. کنگھی کرتے وقت وہ کنگھی زمین پر گر گئی. اب زمین پر کنگھی گری تو اس عورت نے بسم اللہ کہہ کر کے اٹھایا. اس عورت نے کیا کہا؟ بسم اللہ کہہ کر کے اس نوکرانی کنگھی کو بسم اللہ کہہ کر کے اٹھایا. تو فرعون کی بیٹی کہتی ہے کہ اللہ مطلب میرا باپ فرعون کا نہیں، تمہارا باپ فرعون نہیں، بلکہ تمہارا باپ کا بھی جو اللہ ہے میں اس اللہ کا نام لے رہی ہوں. کہا میرے باپ کے اوپر بھی کوئی اللہ ہے؟ کہ ہاں. تو کیا میں یہ بات اپنے باپ تک پہنچاؤں؟ کہاں پہنچا سکتی ہو. بہرحال یہ بات تم تک پہنچا دی گئی. فرعون نے بلایا، کہا میرے علاوہ پورے مصر میں میری حکومت چلتی ہے، لوگ مجھے رب کے نام سے جانتے ہیں، میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کون اللہ ہو سکتا ہے؟ کہ نہیں، آپ اللہ نہیں ہو سکتے، بلکہ میں اس اللہ پر ایمان رکھتی ہوں جو آپ کا بھی اللہ ہے. کہا دیکھو تمہارے ساتھ بڑا برا سلوک ہوگا. کہا کہ جو بھی سلوک ہو میں مجھے منظور ہے، لیکن اس اللہ کو جو میں مان چکی ہوں اس کے ساتھ میں سودا نہیں کر سکتی. علامہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تانبے کے دیگ میں تیل کو ڈالا گیا، پھر آگ جلائی گئی، اور اس خاتون سے کہا گیا کہ تمہارے جتنے بھی بچے ہیں ان تمام بچوں کو اور تمہیں اس آگ میں یعنی اس تیل میں ڈال دیا جائے گا. اگر تم ایمان مجھ پر رکھتی ہو تو تمہیں بخش دیا جائے گا. کہ نہیں، میں جس اللہ پر ایمان لائی ہوں اس کے علاوہ کسی کو میں اللہ مان ہی نہیں سکتی، اس اللہ کے ساتھ میں کسی طریقے سے سودا نہیں کر سکتی. وہ ایمان والی خاتون ہے، یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بھی نصیحت ہے. ظالم بادشاہ ہے، ایمان کے ساتھ سودا کیا جا رہا ہے، لیکن ایمان میں کس طریقے سے استقامت ہے یہ میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بہرحال دیگ میں، تانبے کے دیگ میں تیل کو گرم کیا گیا،
اور جب ایک ایک بچے کو پھینکنا چاہا، یہ خاتون کہتی ہے ٹھیک ہے آپ پھینک دیں، لیکن میری ایک گزارش ہے، اور گزارش یہ ہے کہ میرے اور میرے بچوں کی جو ہڈیاں ہوں گی ان کو اکٹھا کر کے ایک ہی قبر میں دفنا دینا۔ بس میرا یہ آپ سے کہنا ہے یا میری گزارش آپ سے؟ کہا ٹھیک ہے۔ گرم ہو گیا تیل، اس خاتون کے جتنے بچے تھے ایک ایک کر کے اس کو ڈالا جا رہا ہے، ماں کے نظر کے سامنے، ایمان کے ساتھ مصور نہیں کر رہی ہے، اللہ کو انکار نہیں کر رہی ہے، فرعون کو اپنا رب نہیں مان رہی ہے۔ سارے بچوں کو جلا دیا گیا یا اس دیگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ اب اتفاق سے اس خاتون کے گود میں ایک بچہ بھی تھا جو دودھ پیتے عمر کا بچہ تھا۔ اب ان کی باری آئی، اب کہا کہ اسے پھینکا جائے گا، لیکن ماں ہوتی ہے، اور خاص طور سے جو معصوم اور چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس سے کتنی محبت ہوتی ہے، باپ کتنی محبت کرتا، تو ماں جس نے اپنے 9 مہینے پیٹ میں پالا ہو، درد سے جنم دیا ہو، دودھ پلایا ہو، وہ کس قدر محبت کر سکتی ہے۔ وہ بچہ اس کے گود میں ہے، ذرا پیچھے ہٹنا چاہیے۔ شاید کہ استقامت میں تھوڑی سی کمزوری آ گئی کہ کیا اس بچہ کو لے کر میں کود جاؤں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دودھ پیتے بچے کے منہ سے جو جملہ نکالا اللہ رب العالمین نے مسند احمد نے اپنی کتاب کے اندر امام احمد بن حنبل نے نقل کیا ہے۔ کیا کہا؟ وہ آپ جانتے ہوں گے کہ کئی بچے جو ہے بچپنے میں بولے ہیں، مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام، صاحب جریج، اس طریقے سے کئی واقعات جو عام طور پر بچے نہیں بولتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے قوت گویائی عطا کی، بولنے کی طاقت دی۔ وہ بچہ کیا بولتا ہے؟ یا امہ اقتحمی فإن عذاب الدنیا احون من عذاب الآخرہ۔ یہ جملہ ہے، یا امہ اقتحمی فإن عذاب الدنیا احون من عذاب الآخرہ۔ امی جان آپ کود جائیے، اس وقت کے ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے ایمان کا سودا مت کیجیے، میرے معصوم چہرے کی طرف مت دیکھیے۔ یا امہا، اے امی جان اقتحمی، آپ جلتے ہوئے ابلتے ہوئے تیل میں کود جائیے، کیونکہ یہ تو ایک سزا ہے، یہ ایک عذاب ہے، لیکن ان عذاب الدنیا، دنیا کی سزا، اہون، زیادہ ہلکی ہے، من عذاب الآخرہ، آخرت کے عذاب سے۔ اور وہ بھی خاتون اس میں کود جاتی ہے، پھر فرعون اس کے ہڈیوں کو جمع کر کے ایک قبر میں دفنا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ کو جو خوشبو مل رہی تھی یہ اس خاتون اور اس کے بچوں کی ہڈیوں کی خوشبو تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے مسلمانوں کے استقامت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اگر ہم استقامت قائم کریں گے تو یقیناً ہم اپنی منزل جنت تک پہنچ سکتے ہیں، اور استقامت جب تک ہم اپنے دل کے اندر نہیں رکھیں گے پھر ہم ایمان سے بھی سودا کر سکتے ہیں، ہم بہت ساری برائیوں کو بھی اپنے سامنے لا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان میں استقامت عطا فرمائے، ہمارے قول اور عمل کے اندر اللہ رب العالمین استقامت عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے ایمان، ہمارے قول اور اسی طریقے سے نیک عمل پر استقامت عطا فرما۔ رب کریم ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے حسنات کو قبول فرما لے۔ ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ تو نے شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما، جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے، ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔